امریکہ میں بسنے والے تقریباً 6 لاکھ پاکستانیوں میں سے لگ بھگ 60% کی عمر 35 سال سے کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 29% پاکستانی امریکنز کے پاس 4 سالہ کالج ڈگری ہے، جبکہ مجموعی طور پر امریکیوں میں یہ شرح محض 17% ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیاست اور پالیسی سازی کے میدان میں پاکستانی امریکنز بڑی تعداد میں نظر نہیں آتے؟ یہ جو پاکستانی ہمارے یہاں ہیں، یہاں ایک تو آپ کو جیسے بتایا میں نے کہ ایجوکیشن وائز بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور انکم وائز بھی کافی حد تک اچھا کر رہے ہیں، مگر وہ ابھی تک جو مین اسٹریم ہے جیسے میڈیا ہے، پالیٹکس ہے، ایجوکیشن ہے، ان چیزوں میں وہ نہیں گئے ہیں۔ وہ اپنے پروفیشن تک محدود رہتے ہیں۔ موسٹ آف دیم جو کہ پڑھے لکھے پاکستانی ہیں وہ انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں۔ پروفیسر مہتاب کریم آبادیات کے شعبے سے منسلک ایک تحقیق دان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں موجود پاکستانیوں کو اپنے خود ساختہ خول سے باہر نکلنا ہوگا اور امریکی معاشرے کا حصہ بننا ہوگا۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے نوجوان پاکستانیوں کی طرف سے منعقد کی جانے والی اس یوتھ کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی نوجوان نسل کو سیاست اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے ملوایا جائے اور انہیں ان شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جائے۔ And I think that among the Pakistani diaspora, one thing that we need to do is we cannot pick and choose who Pakistani Americans are. درخشاں راجہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سے وابستہ ایک پاکستانی امریکن ہیں۔ Post 9/11. 11 ستمبر کے واقعے کے بعد ہماری کمیونٹی کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں قانون ساز اداروں کی جانب سے امتیازی سلوک اور نفرت پر مبنی جرائم شامل ہیں۔ We've had increased discrimination. درخشاں کہتی ہیں کہ ان حالات میں سیاسی اور انتظامی سطح پر پاکستانی کمیونٹی کو سمجھنے والے لوگ نہ ہونے کے باعث یہ مشکلات بڑھتی گئیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانیوں کی نئی نسل ان شعبوں میں آگے آئے۔ میری پرسنل اوپینین میں آئی تھنک کہ بیکاز ریسنٹ ایونٹس جو ہے فار ایگزامپل اسامہ بن لادن پاکستان میں ملا ہے، اینڈ آف کورس فیصل شہزاد، مین اسٹریم امریکہ میں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے کس طرح کہ یو نو دے ڈینجرس اور سم تھنگ، یہ ٹیررسٹ ہیں وٹ ایور، آئی تھنک رائٹ ناؤ وہ بہت بڑا چیلنج ہے بیکاز اٹ پٹس اس آن دا ڈیفینسو۔ معید یوسف ایک امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ تجزیہ کار ہیں۔ نوجوان پاکستانیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے پاکستانی کمیونٹی کو خود اپنے بارے میں پائے جانے والے غلط نظریات کو بدلنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ آپ کو پہلے اپنے ملک کے بارے میں اپنے منفی تاثرات کو ختم کرنا ہوگا تاکہ آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں مثبت باتیں بتا سکیں۔ اس کانفرنس میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات نے شرکت کی اور امریکی سیاست، قانون ساز اداروں اور تعلیمی شعبے میں نمایاں کام کرنے والے پاکستانیوں سے سوالات بھی پوچھے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوششیں مستقبل میں ان کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوں گی۔ کوئی مین اسٹریم امریکہ کے اندر ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ہماری کوئی لابنگ نہیں ہوتی ہے، ہماری وائسز ہرڈ نہیں ہوتی ہیں، کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں، جوئش انڈین کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بیسکلی میڈیا کو انفلوئنس کرتے ہیں اپنی بکس لکھ کے، اپنی انوالومنٹ کے ساتھ، سو وہ ہمارا مین فوکس ہے۔ بہت ساری دوسری کمیونٹیز جو ہیں ان میں زیادہ کوہیسونیس ہے، زیادہ اتحاد ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ گروپس پیدا ہو جاتے ہیں، تو دیٹس دا بگیسٹ چیلنج۔ لیکن یہ جو نئی یوتھ جنریشن آ رہی ہے، جو ہماری جنریشن ہے، ہم اس میں بہت امپروومنٹ فیل کر رہے ہیں کیونکہ یوتھ آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر مچ مور، ایک دوسرے سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے راضی ہیں۔ I feel like it's a really good start. We as Pakistani youth, I think we can do it. I think we need to be اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے لیے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ A positive, progressive and realistic image of Pakistan. پاکستانی سفارت خانے کی ڈپٹی چیف آف مشن عفت گردیزی کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ کانفرنس ہر سال منعقد کی جائے تاکہ نوجوان پاکستانیوں کا آپس میں رابطہ قائم ہو اور انہیں مختلف شعبوں میں آگے آنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی اپنی روایت برقرار رکھیں گے، بیکاز اس کو ہم ایز کانسٹنٹ پروگرام کے طور پر، ایمبیسی کے انیشیٹو کے طور پر اس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی میں پاکستانی نوجوان امریکیوں کو امریکی نظام کا حصہ بننے کے لیے مختلف مراحل سے کیسے گزرنا ہے، اس بارے میں ہونے والی ایک یوتھ کانفرنس کے ہمارے آرگنائزرز ہیں جو کہ انٹرنز ہیں، جنہوں نے یہاں پاکستان ایمبیسی میں کام کیا اور پھر نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے آج کی کانفرنس منعقد کی۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ تھینک یو آل فار بینگ ہیئر۔ سو یہ بتائیں کہ اس کانفرنس کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس میں کیا مقاصد تھے، بیسک پرپس کیا تھا اس کا؟
ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली हमारे इंटर्न्स के बीच में एक आइडिया था, जो हम चाहते थे कि हमारे पाकिस्तानी जो अमेरिकन यहाँ हैं कम्युनिटी, उनको बताया जाए कि और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर के अलावा। तो ये इशू जो था, हमने इसको इस तरह अप्रोच किया कि हमने ये कॉन्फ्रेंस की और बहुत सक्सेसफुल रही हमारे तौर पर, हमारी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी थी। तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में आफ्टर द कॉन्फ्रेंस व्हाट डू यू फील यंगस्टर्स हु हैड direct conversations with not only the ambassador but other professionals who were here. So how was it? Do you feel the purpose is accomplished? I think it was a very successful conference because the purpose was to bring all Pakistani Americans together in the embassy, because they're not united in America. They are Pakistani Americans, but there's not a community, a sense of community over here. So the idea was to bring them together, and as Arham said, to enforce the fact that Pakistanis do not only have to be lawyers or doctors or the cliched, as the ambassador says, kind of jobs or professions, but we should also be part of the Congress or the public policy groups or politics, and there are other professions we should conquer too as Pakistanis. आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ है उसके लिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में और ओवरऑल इन द ग्रेटर पिक्चर अमेरिकन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना कितना ज़रूरी है और उसके लिए क्या करना होगा, और आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो उसमें कितनी हेल्पफुल साबित होगी? आपने पहले भी ये सवाल किया था कि कितने हम सक्सेसफुल रहे, किस हद तक हमारा मकसद पूरा हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। और मेरे ख्याल से मतलब हमारा जो मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का कि हम किसी तरह पाकिस्तानी यूथ को एक साथ लाएं और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ज़्यादा वाज़े करें अमेरिकन सोसाइटी में, मतलब ये मकसद एक कॉन्फ्रेंस में पूरा कभी नहीं हो सकता। दिस इज़ समथिंग दैट वी ओनली स्टार्टेड टुडे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग एन इवेंट लाइक दिस, एंड these events are very rare all over America. So I would say that only a seed has been planted now, and the germination process is going to be very long and difficult and challenging, but something that the Pakistani youth are invigorated by, as we've seen by the turn up and how enthusiastic people are. So my hope is that going out of this conference, people will network with each other and build the kind of relationships that we discussed today that will in the future perhaps make Pakistani Americans more visible in society. Thank you all so much, and good luck with your future endeavors and other conferences and all your efforts. Thank you so much.